اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل اللہ امر الجمیع بل اللہ بل اللہ الامر الجمیع افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ جلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کہ اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 30 تک پہنچے تھے، جہاں پر ہم نے پڑھا کہ جو وحی کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ جو کفار تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جو نبی تھے وہ وقتاً فوقتاً وہ آتے رہے تھے، وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے جو اعتراض کیا، ان کو ماننے سے انکار کیا، تو وہ ان کی کوئی بغیر کسی ریزن کے جو ان کی ہٹ درمی تھی اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اب پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کا کام جو ہے وہی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو پڑھ کے سنانا ہے، اور جو ہدایت ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہدایت ہے وہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو کہ اس کی کوشش کرتے ہیں، جو کوشش نہیں کرتے، جن کے دل میں اس کی کوئی تمنا نہیں ہے، تو اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو آیت نمبر 31 میں بھی قرآن کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو خطاب ہے وہ کفار سے بھی خطاب کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ تو قرآن کی اہمیت کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک سوال ریز کیا ہے انسانوں کے لیے کہ اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے پہاڑ جلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، یعنی کہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا، یہ اس کا آنسر نہیں دیا گیا، یعنی اس سوال کا یہاں پہ جو ریز کیا گیا اس کا آنسر یہاں پہ نہیں دیا گیا، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی بندہ اگر قرآن پکڑے اور وہ پہاڑ کے اوپر جا کے اس کی تلاوت شروع کر دے، تو اس کا رزلٹ کیا ہو کہ وہ پہاڑ چلنا شروع کر دے، یا کوئی آدمی ایسا ہو وہ قرآن پکڑے اور اس کی تلاوت شروع کرے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یا کوئی ایسا انسان ہو وہ قبرستان میں جائے اور قرآن پڑھے اور مردے اس سے کلام شروع کر دے، تو اس کا قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، جو یہ اس کا آنسر یہ ہے کہ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد ہے کہ انسانوں کو ہدایت کی طرف بلایا جائے، کہ جو ان کے دنیا کے اندر جو مسائل ہیں وہ اس کو حل کرے قرآن کی روشنی میں، اور اپنے بھی مسائل حل کرے، اور جو جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہ اس معاشرے میں بھی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اس کے ذریعے سے حل کرے، یعنی اصل جو مقصد ہے قرآن کا وہ ہدایت ہے، نہ کہ یہ جو کام بیان کیا گیا، یعنی کہ پہاڑوں کو چلایا جائے یا زمین کے ٹکڑے کیے جائیں یا مردوں سے کلام کیا جائے۔ تو اس لوگوں کو وہ یہ چیزوں کو وہ معجزہ سمجھتے تھے، لیکن قرآن جو جس کی ایک ایک آیت وہ معجزہ ہے، اس کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے تھے، اس کی جو وزڈم ہے، جو اس کی حکمت ہے اس کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ اس طرح کے سوال جو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو سوال کا جو سوال ریز کیا ہے اس کا آنسر بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ قرآن کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے، نہ کہ یہ کام کرنا۔ اور دوسرا جو خطاب یہاں پہ کیا گیا ہے وہ مسلمانوں سے کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو خطاب کیا گیا کہ کیا یہ مسلمانوں جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو جو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پورے انسانوں کو مسلمان کر دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ جو مسلمان آپ لوگ ہوئے ہیں یہ خاص اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے اوپر، بہت بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ایمان کی روشنی آپ لوگوں کو نصیب کی۔
جو بے شمار لوگ جن کو جو قرآن سننے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کے آتے، ان کے مقابلے میں آپ لوگوں نے قرآن سنا، ان کے جو اول مخاطب تھے کہ آپ لوگوں نے جو قرآن سنا آپ نے ایمان لے کے، تو آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں اس قرآن کی برکت سے۔ تو بے شمار کتنے لوگ آج دیکھیں، آج کل کے دور میں دیکھیں آپ، ابھی قرآن کا جو علم ہے وہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں کتنے چینلز ہیں، ہر لینگویج کے اندر قرآن موجود ہے، لیکن بے شمار لوگ ہیں وہ پھر بھی دیکھیں اس کو سننے کے بعد بھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ ایون کہ جو کئی عرب ہے، جیسے جو کرسچنز ہیں عرب، وہ بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن ان کی لینگویج میں جیسے عربی میں، پھر بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مسلمان ہو سکیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں کی، ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، کہ اتنے لوگ جو دنیا میں جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو ایمان کی روشنی نہیں مل سکی۔ تو یہ ان کو فرمایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کفار سے خطاب کیا گیا، کفار سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہنے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یا آس پاس، یعنی کہیں نہ کہیں ان کو یہاں پہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ ہر درمی میں نہ رہے کہ وہ بالکل ان کی صحیح ہے یا ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں ان کو آفت آتی رہے گی۔ اب یہ یہاں پر دیکھیں کہ ہم یہ چیز ابھی آپ کو اپنے ارد گرد جو ریسرچ کرنے سے آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں، یہ یہاں پر فرمایا گیا ہے، یعنی آپ کو ان کی زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ جو دلوں کو جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے، تو یہ ایک لاء بیان کیا گیا، تو اس کو آگے اس کی تصدیق بھی کی گئی کہ جو ان آیات کا جو کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو کفر کرتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ کو فرسٹ آف آل کے سکون نہیں ملے گا۔ ظاہراً جو ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی جو آسائشات، اس سے دیکھ کے بے شمار لوگ دھوکے میں آ سکتے ہیں، لیکن اصل جو ان کی زندگی میں سکون نہیں ملے گا، ان کو آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا، کہیں نہ کہیں ان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی رہے گی، چاہے وہ ایک شخص ہے، چاہے وہ اجتماعی گروپ ہے، کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو وہ کسی نہ کسی وہ مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں، جو کہ ہمیں کسی کو نظر آ جاتی ہیں، کسی کو وہ کا ادراک نہیں ہوتا۔ میں بھی جو جو کفار جو اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کو بھی اس کا ادراک نہ ہوگا، وہ اسی میں وہ بس وہ کہہ لیں کہ وہ ان کو دھیان ہی نہ جائے اس طرف کہ وہ یعنی کس وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جو کفار ہیں وہ کسی تکبر میں نہ رہے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب کی شکل آتی رہے گی۔ جیسے کہ فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی 6-7 قسم کے جو عذاب تھے ان کو نازل کیے وقفے وقفے سے، چھوٹے چھوٹے، تاکہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، لیکن اس نے پھر بھی ہدایت نہیں حاصل کی، اور اینڈ میں اس کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ تو اس کا جو لاسٹ جو پارٹ ہے اس کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک تو یہ موت بھی ہے، موت کا آنا، موت میں بھی جب آتی ہے انسان کو تو اس کی جو ساری ریئلٹی ہے وہ ساری کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرا جو یہ مکافات عمل ہے، یعنی کہ جو ہر چیز کا جو رزلٹ ہے، جو بھی عمل ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو، وہ اپنا نتیجہ ضرور پورا کر کے رہے گا۔ یعنی کہ چاہے اس دنیا میں اس کا رزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اس رزلٹ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے بالکل انصاف کے اوپر ہے، اور جنہوں نے جتنے ظلم کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی انصاف ضرور کریں گے، اس کا جو پورا اس کو جزا یا سزا ضرور دی جائے گی۔ اور اگر کسی وجہ سے انسان یہاں پہ عمل کرتا ہے، اس کو اس کا اصلاح نہیں ملتا اچھے اعمال کا، اس کو کوئی مشکلات آتی ہیں، زیادہ اس کو زندگی اس کی مشکل گزرتی ہے، تو یقیناً جو اس کی دوسری زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو ضرور اس کا ریوارڈ دیں گے۔ تو یہ ہمیں بھی یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو، ہر عمل کی جو جزا و سزا اسی لمحے شروع ہو جاتی ہے جب وہ عمل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یعنی آج میں نے عمل کیا، اس کی جو سزا جزا جو بھی ہے وہ اسی لمحے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن
رزلٹ اللہ تعالیٰ کی حکم سے بہت سے جو سزا ہے وہ بہت سے جو اس کے جو کہہ لیں کہ جو سزائیں ہیں وہ نہیں ملتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انسان کو چانس دیا جاتا ہے کہ وہ لوٹ آئے اور برے اعمال سے بچے، اور اچھے مال کا بھی رزلٹ اس کو فوراً ہی اس کی جو سکون کی شکل میں اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق دے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔